السلام علیکم۔ آغاز نو کے صارفین کے لیے ایک بار پھر حاضر خدمت ہے تاریخی اہمیت کے حامل ایک واقعے کے ساتھ۔ حضرت حذیفہ بن یمان اور حضرت عبداللہ بن جابر کے مزارات کے ساتھ اسی صدی میں ایک عجیب و غریب اور ایمان افروز واقعہ رونما ہوا جو شاید بہت کم لوگوں کو معلوم ہو۔ یہ 1929 کا واقعہ ہے۔ اس وقت عرب میں بادشاہت تھی۔ حضرت حذیفہ بن یمان اور حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبریں اس وقت دریائے دجلہ اور مسجد سلیمان کے درمیان کسی جگہ واقع تھی۔ 1929 میں بادشاہ وقت نے خواب میں دیکھا کہ حضرت حذیفہ بن یمان اور حضرت عبداللہ بن جابر اس سے فرما رہے ہیں کہ ہماری قبروں میں پانی آ رہا ہے، اس کا مناسب انتظام کرو۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ دریائے دجلہ اور قبروں کے درمیان گہری کھدائی کر کے دیکھا جائے کہ دجلہ اندرونی طور پر قبروں کی طرف رس تو نہیں رہا۔ کھدائی کی گئی لیکن پانی رسنے کے کوئی آثار نظر نہیں آئے۔ چنانچہ بادشاہ نے اس بات کو ایک خواب سمجھ کر نظر انداز کر دیا، لیکن اس کے بعد پھر غالباً ایک سے زیادہ مرتبہ وہی خواب دکھائی دیا، جس سے بادشاہ کو بڑی تشویش ہوئی اور اس نے علماء کو جمع کر کے ان کے سامنے یہ واقعہ بیان کیا۔ اس وقت عراق کے ایک عالم نے بھی بیان کیا کہ انہوں نے بھی یہی خواب دیکھا ہے۔ اس وقت مشورے، بحث و تہمیز کے بعد رائے یہ قرار پائی کہ دونوں بزرگوں کی قبر مبارک کو کھول کر دیکھا جائے، اگر پانی وغیرہ آ رہا ہو تو ان کے جسموں کو منتقل کیا جائے۔ اس وقت علماء نے بھی اس رائے سے اتفاق کیا۔ چونکہ قرون اولیٰ کے دو عظیم بزرگوں اور صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبروں کو کھودنے کا یہ واقعہ تاریخ کا پہلا واقعہ تھا، اس لیے حکومت عراق نے اس کا بڑا زبردست اہتمام کیا۔ اس کے لیے تاریخ مقرر کی گئی تاکہ لوگ اس عمل میں شریک ہو سکیں۔ اتفاق سے وہ تاریخ ایام حج کے قریب تھی۔ جب اس ارادے کی اطلاع حجاز پہنچی تو وہاں حج پر آئے ہوئے لوگوں نے حکومت عراق سے درخواست کی کہ اس تاریخ کو قدرے مؤخر کر دیا جائے تاکہ حج سے فارغ ہو کر جو لوگ عراق آنا چاہیں وہ آ سکیں۔ چنانچہ حکومت عراق نے حج کی بات کی تاریخ مقرر کر دی۔ اس طرح یہ مبارک قبریں کھولی گئیں اور ہزارہ افراد کے سمندر نے یہ حیرت انگیز منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ تقریباً 13 صدیاں گزرنے کے باوجود دونوں بزرگوں کی نعش صحیح و سالم اور تر و تازہ تھی، بلکہ ایک غیر مسلم ماہر امراض چشم وہاں موجود تھے۔ اس نے نعش مبارک کو دیکھ کر بتایا کہ ان کی آنکھوں میں ابھی تک وہ چمک موجود ہے جو کسی مردے کی آنکھوں میں انتقال کے کچھ دیر بعد بھی موجود نہیں رہ سکتی۔ چنانچہ وہ شخص یہ منظر دیکھ کر مسلمان ہو گیا۔ نعش مبارک کو منتقل کرنے کے لیے پہلے سے حضرت سلمان فارسی کے قریب جگہ تیار کر لی گئی تھی۔ وہاں پر لے جانے کے لیے نعش مبارک کو جنازے پر رکھا گیا۔ اس میں لمبے لمبے بانس باندھے گئے اور ہزارہ افراد کو کندھا دینے کی سعادت نصیب ہوئی۔ اس طرح اب ان دونوں بزرگوں کی قبریں موجودہ جگہ پر بنی ہوئی ہیں۔ اس پورے عمل کی عکس بندی بھی کی گئی تھی اور بہت سے غیر مسلم بھی یہ واقعہ خاص طور پر دیکھنے آئے تھے۔ وہ اس اثر انگیز منظر سے نہ صرف بہت متاثر ہوئے بلکہ بہت سے لوگوں نے اس منظر کو دیکھ کر اسلام قبول کر لیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ اور اپنے دین کی حقانیت کے ایسے معجزے کبھی کبھی دکھاتے ہیں۔ ہم ان کو آفاق میں بھی اور ان کے وجود میں بھی اپنی نشانیاں دکھائیں گے تاکہ ان پر یہ بات واضح ہو جائے کہ یہی دین حق ہے۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اگر عبداللہ بن جابر حضرت جابر ہی کے صاحبزادے ہیں تو یہ عجیب و غریب اتفاق ہے کہ حضرت معاویہ کے زمانے میں ان کے دادا کے ساتھ بھی اسی طرح کا واقعہ پیش آ چکا ہے۔ یہ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ
کہ حضرت جابر کے والد حضرت عبداللہ غزوہ احد کے پہلے شہید تھے اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو حضرت عمرو بن جموح کے ساتھ ایک ہی قبر میں دفن فرمایا تھا۔ اس وقت مسلمانوں کی تنگ دستی کا یہ عالم تھا کہ شہداء کے لیے کفن میسر نہ تھا، اس لیے حضرت عبداللہ کو ایک چادر میں کفن دیا جس میں چہرہ تو چھپ گیا لیکن پاؤں کھلے رہے، جس پر گھاس ڈالی گئی۔ اتفاق سے یہ قبر نشیب میں واقع تھی۔ 40 سال بعد حضرت معاویہ کے زمانے میں یہاں سیلاب آ گیا اور وہاں سے ایک نہر بھی نکالنی تھی۔ اس موقع پر قبر کو حضرت جابر کی موجودگی میں کھولا گیا تو دونوں بزرگوں کے اجسام بالکل صحیح و سالم اور تر و تازہ تھے، بلکہ ایک روایت یہ ہے کہ ان کے چہرے پر جو زخم تھا ان کا ہاتھ اس زخم پر رکھا ہوا تھا۔ لوگوں نے ہاتھ وہاں سے ہٹایا تو تازہ خون بہنے لگا، پھر ہاتھ دوبارہ وہیں رکھا گیا تو خون بند ہو گیا۔ بے شک اسلامی تاریخ ایسے ایمان افروز واقعات سے بھری پڑی ہے، اور اگر ہم ان سے سبق اور تعلیمات حاصل کرنا چاہیں تو ہمیں ان سے بہت کچھ حاصل ہو سکتا ہے۔ اس واقعے کے بارے میں اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے۔